بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 87 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے البحث التاسع لا يحسن ایراد النقض والمعارضۃ اذا كان المستدل مشککا مغالطا۔ آج کی بحث میں یعنی اس نویں بحث میں مصنف علیہ الرحمہ یہ چیز بتا رہے ہیں کہ عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ معلل جب اپنے مدعا پر دلیل پیش کرتا ہے تو اس دلیل سے معلل و مستدل کا مقصود مدعا کا اثبات ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معلل و مستدل کے دلیل دینے کا مقصد اپنے دعویٰ کا اثبات نہیں ہوتا ہے بلکہ مخاطب کو شک میں ڈالنا یا مغالطہ دینا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب معلل و مستدل کا مقصد دلیل دینے کی صورت میں مدعا کا اثبات نہ ہو بلکہ مخاطب کو شک میں ڈالنا یا مغالطہ دینا مقصد ہو، تو ایسی صورت میں اس معلل کی دلیل پر نقض وارد کرنا یا معارضہ قائم کرنا بہتر نہیں ہے۔ ہاں، منع وارد کرنا یعنی مناقضہ وارد کرنا یہ بہتر ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ ایسی صورت میں معلل کی دلیل پر نقض یا معارضہ وارد کرنا بہتر نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ تو اس کے بارے میں مصنف علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ نقض و معارضہ کے ذریعہ معلل و مستدل کے دعویٰ کے حق ہونے کی نفی کی جاتی ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، نقض و معارضہ کے ذریعہ معلل و مستدل کے مدعا کے حق ہونے کی نفی کی جاتی ہے، اور اس صورت میں جب معلل و مستدل کا دلیل دینے کا مقصد اپنے مدعا کا اثبات ہرگز نہ ہو بلکہ اس کا مقصد مخاطب کو شک میں ڈالنا یا مغالطہ دینا ہو، تو ایسی صورت میں معلل و مستدل گویا اپنے دعویٰ کے حق ہونے کا مدعی ہی نہیں ہے، وہ اپنے دعویٰ کے حق ہونے کا اثبات ہی نہیں کر رہا ہے، وہ تو صرف اور صرف مخاطب کو شک میں ڈال رہا ہے یا اسے مغالطہ دے رہا ہے۔ تو نقض و معارضہ کے ذریعہ جو مقصود ہوتا ہے یعنی معلل و مستدل کے دعویٰ کے حق ہونے کی نفی کی جاتی ہے، اس صورت میں نقض و معارضہ کے ذریعہ اس مدعا کے حق ہونے کی نفی کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ معلل کا مقصد اپنے دعویٰ کا اثبات ہرگز نہیں ہے بلکہ وہ محض مخاطب کو شک میں ڈال رہا ہے، اور نقض و معارضہ کے بعد بھی تشکیک باقی رہتی ہے، مغالطہ باقی رہتا ہے۔ مدعا کی تو نفی ہو جائے گی نقض و معارضہ کے ذریعہ، مدعا کے حق ہونے کی تو نفی ہو جائے گی، لیکن معلل و مستدل کا جو مقصد ہے یعنی تغلیط اور تشکیک، اس کی نفی نہیں ہو رہی ہے کہ نقض و معارضہ کے بعد بھی شک باقی رہتا ہے۔
تو نقض و معارضہ کے ذریعہ جو چیز مقصود ہوتی ہے وہ مقصود حاصل نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ایسی صورت میں نقض و معارضہ وارد کرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ ہاں، مناقضہ وارد کرنا بہتر ہے، یعنی منع وارد کرنا بہتر ہے۔ منع وارد کرنا کیوں بہتر ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ منع وارد کرنا یعنی مناقضہ قائم کرنا اس لیے بہتر ہے کہ سائل جب معلل کی دلیل کے کسی مقدمے پر منع وارد کرتا ہے تو منع وارد کرنے سے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ منع وارد کرنے سے سائل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معلل دلیل کے ذریعہ اپنے دلیل کے ذریعہ اس مقدمے کو ظاہر کر دے۔ تو منع وارد کرنے کا مقصد ہے مقدمہ ممنوعہ کا ظہور، اور اس صورت میں معلل و مستدل کا مقصد کیا تھا؟ معلل و مستدل کا مقصد تھا تشکیک اور مغالطہ، اور سائل کا منع وارد کرنے سے مقصد ہے مقدمہ ممنوعہ کا ظہور۔ تو اس صورت میں جب وہ منع وارد کرے گا، اس صورت میں سائل کا مقصد اور معلل کی جو غرض ہے ان دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، یعنی سائل کے مقصد کے حصول سے معلل کے غرض کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا جب سائل کے مقصد کے حصول سے معلل کی غرض کی نفی نہیں ہوتی ہے، لہذا جب معلل و مستدل کا دلیل دینے کا مقصد تشکیک ہو اور مغالطہ ہو، ایسی صورت میں سائل اس پر منع قائم کر سکتا ہے، کیونکہ سائل کا مقصد معلل و مستدل کی غرض کے منافی نہیں ہے۔ ہاں، نقض اور معارضہ وارد نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مناظرہ کی ماسبق میں جو تعریف کی گئی ہے اس تعریف سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مناظرہ کا مقصد ہے اظہار ثواب، اور ایسی صورت میں جب معلل و مستدل کا دلیل دینے کا مقصد اظہار ثواب نہ ہو بلکہ مخاطب کو شک میں ڈالنا یا اسے مغالطہ دینا ہو، تو اس صورت میں معلل و مستدل کی طرف سے مناظرہ کا مقصد یعنی اظہار حق و ثواب نہیں پایا گیا، تو یہ مناظرہ اور مناظرہ کے مقاصد میں سے نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ جو پہلی سے لے کر کے 9ویں تک جو بحثیں ہیں یہ مناظرہ کے مقاصد ہی سے متعلق ہیں، تو یہ صورت کہ جس میں معلل و مستدل کا مقصد دلیل دینے سے اظہار حق و ثواب نہ ہو بلکہ مخاطب کو شک میں ڈالنا یا مغالطہ دینا ہو، یہ صورت تو مناظرہ کے مقاصد سے ہوئی نہیں، تو پھر اسے مناظرہ کے مقاصد میں کیوں شمار کیا جا رہا ہے؟ تو شارح علیہ الرحمہ نے اس کا جواب دیا۔ جواب یہ ہے کہ مناظرہ کا مقصد اظہار حق و ثواب ضرور ہے، لیکن جانبین سے اظہار حق و ثواب مقصود نہیں ہے۔ مناظرہ کا مقصد اظہار حق و ثواب ضروری ہے، لیکن مناظرے میں دونوں طرف سے یعنی معلل اور سائل دونوں طرف سے اظہار حق و ثواب کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اظہار حق و ثواب فی الجملہ کافی ہے، یعنی کسی ایک جانب سے بھی یہ مقصد حاصل ہو تو وہ مناظرہ سے ہے۔ تو اس صورت میں یہ 9ویں بحث
مناظرہ کے مقاصد میں شامل ہو جائے گی کہ یہاں معلل و مستدل کا مقصد اگرچہ اظہار حق و ثواب نہیں ہے، لیکن چونکہ سائل کا مقصد اظہار حق و ثواب ہے، لہذا مناظرہ کا مقصد یعنی اظہار حق و ثواب فی الجملہ پا لیا گیا ہے، یعنی ایک جانب سے پا لیا گیا ہے، لہذا یہ نئی بحث مکہ مقاصد میں شمار کرنا درست ہوگا۔ ہاں اگر یہ مانا جائے کہ مناظرہ میں جانبین سے اظہار حق و ثواب کا پایا جانا ضروری ہے، تو پھر اس صورت میں یہ بحث مقاصد مناظرہ سے قطعا نہیں ہوگی، کیونکہ اس صورت میں جبکہ جانبین سے اظہار حق و ثواب ضروری ہو تو اس صورت میں تو پھر یہ کسی بھی صورت میں مناظرہ میں داخل نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ مان کر کے چلیں کہ مناظرہ کا جو یہ مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اظہار حق و ثواب مقصود ہو، تو دونوں طرف سے اظہار حق و ثواب مقصود ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک طرف سے بھی اظہار حق و ثواب ہے تو مناظرہ ہو جائے گا، اس تقدیر پر یہ بحث مقاصد مناظرہ میں سے ہوگی۔ اور اگر یہ مانا جائے کہ دونوں طرف سے اظہار حق و ثواب مقصود ہونا چاہیے تو پھر یہ بحث مقاصد میں سے نہیں ہوگی۔ یہ آج کے سبق کا حاصل ہے۔ اب آپ عبارت دیکھیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں۔ البحث التاسع لا يحسن ایراد النقض والمعارضۃ اذا كان المستدل مشککا مغالطا یکون غرضہ التشکیک۔ کہتے ہیں کہ اس وقت نقض و معارضہ وارد کرنا اس وقت بہتر نہیں ہے جبکہ معلل و مستدل شک پیدا کرنے والا ہو، مغالطہ میں ڈالنے والا ہو، جس کی غرض محض تشکیک ہو نہ کہ اظہار حق و ثواب۔ تو کیوں نقض و معارضہ وارد کرنا بہتر نہیں ہے اس صورت میں؟ کہتے ہیں لأنہ لا يدعی حقیت مقالہ، کیونکہ معلل و مستدل اس صورت میں اپنی گفتگو کے حق ہونے کا مدعی ہی نہیں ہے، کیونکہ معلل و مستدل اس صورت میں اپنے مدعا کے حق ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کر رہا ہے۔ وإنما ينتفی بہما تلکا، جبکہ نقض و معارضہ کے ذریعہ اسی چیز کی نفی ہوا کرتی ہے، یعنی معلل و مستدل کے مدعا کے حق ہونے کی نفی ہی ہوتی ہے نقض و معارضہ کے ذریعہ۔ تو جب نقض و معارضہ کے ذریعہ ان دونوں ہی کی جب نقض و معارضہ کے ذریعہ اسی چیز کی نفی ہوتی ہے، یعنی معلل و مستدل کے مدعا کے حق ہونے ہی کی نفی ہوتی ہے، اور یہاں مدعی اور معلل و مستدل کا یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ اس کے حق ہونے کو ثابت کیا جائے، تو جو معلل و مستدل کا مقصد تھا ان دونوں کے ذریعہ یعنی نقض و معارضہ کے ذریعہ اس کا ابطال نہیں ہو رہا، لہذا نقض و معارضہ وارد کرنا بہتر نہیں ہے۔ بل غرضہ من ایراد الدلیل ایقاء الشک فی ذہن المخاطب وہو باق بعد النقض والمعارضہ ایضا، بلکہ معلل و مستدل کا مقصد دلیل قائم کرنے سے، بلکہ دلیل پیش کرنے سے معلل و مستدل کا مقصد مخاطب کے ذہن میں شک پیدا کرنا ہے، اور یہ چیز یعنی اس کے ذہن میں شک پیدا کرنا نقض و معارضہ کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ فلا ينفعان، لہذا نقض و معارضہ کوئی فائدہ نہیں دے رہے ہیں۔ وما لا ينفع لا يحسن ذکرہ، اور جو چیز فائدہ نہ دے اس کا ذکر بہتر نہیں ہوتا ہے۔ دون المناقضۃ، نہ کہ مناقضہ یعنی منع، کہ منع کا وارد کرنا بہتر ہے۔ فإنہ یحسن ایرادھا، کہ منع یعنی مناقضہ کا وارد کرنا بہتر ہے۔ اذ الغرض عنہا ظہور تلک المقدمۃ، اس لیے کہ مناقضہ کا مقصد اس مقدمے کا ظہور ہے۔ ولا یلزم من ذلک ابطال غرضہ، اور اس مقدمہ کے ظاہر ہو جانے سے معلل و مستدل کے مقصد کا ابطال لازم نہیں آتا ہے، حتی ینافیہا بقاؤہ، کہ اس کی بقا اس کے منافی ہو۔ ولعل ادى هذا البحث من المقاصد، ولعل
ادا هذا البحث من المقاصد مبنی علی تقدیر کون المعتبر فی المناظرۃ قصد و اظہار الثواب فی الجملۃ ولو من جانب، اور شاید اس بحث کو مقاصد مناظرہ سے شمار کرنا اس تقدیر پر مبنی ہے کہ مناظرہ میں معتبر ہے اظہار حق و ثواب کا فی الجملہ مقصود ہونا، اگرچہ ایک ہی جانب سے ہو۔ وَأَمَّا إِذَا اعْتُبِرَ فِيهَا ذَلِكَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، البتہ جب یہ چیز جانبین سے معتبر ہو مناظرہ میں، فلا وجہ لإدراج هذا البحث فی المقاصد، تو اس صورت میں اس بحث کو مقاصد میں شامل کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، لأنه على ذلك التقدیر لم يكن المخاطبة مع ذلك المستدل مناظرة على أي وجه كان، اس لیے کہ اس تقدیر پر اس مستدل و معلل کے ساتھ خطاب کسی بھی صورت پر مناظرہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس معلل و مستدل کا مقصد اظہار و حق و ثواب نہیں ہے بلکہ مخاطب کو شک میں ڈالنا ہے، جبکہ مناظرہ میں جانبین سے اظہار حق و ثواب کا مقصود ہونا ضروری ہے۔ یہ گفتگو یہاں پر مکمل ہوئی، آج کا درس بھی یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔